السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ زرداری فارمولہ آزمایا جا رہا ہے۔ آزمایا ہوا زرداری فارمولہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، اور عمران خان کے پاس خود کو بچانے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، عثمان بزدار اور محمود خان۔ عمران خان نے عثمان بزدار اور محمود خان کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی وہ ارکان سے رابطہ کریں، مگر عثمان بزدار کیا کر رہے ہیں وہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک اور بڑی خبر آئی ہے کل، اپوزیشن جو مسلسل ملاقاتوں پر ملاقاتیں کر رہی ہے مسلسل، اور اندر سے خبر آفیشلی میڈیا کو کچھ نہیں جاری کی جا رہی، ادھر سے خبر آتی ہے ذرائع سے، ادھر سے کوئی سچی کوئی جھوٹی، طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایک خبر اندر سے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور یہ کمیٹی تاریخ کا تعین کرے گی کہ کب تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، کون سا مناسب وقت ہوگا، اور یعنی ایک ہوتا ہے نا فول پروف سارا کا انتظام، اور پھر اس کے قانونی پہلو کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور اسپیکر صاحب لے تو لال سے کام لیتے، جس طرح کل ایک خبر سامنے آ گئی تھی، عجیب و غریب خبر تھی کہ جی وہ اپنا 23 مارچ کو جو کانفرنسز ہونی ہیں، خسار کانفرنس ہونی ہے، تو اس کے لیے قومی اسمبلی کا ہال جو ہے پارلیمنٹ کا وہ استعمال کرنا ہے، وہ اور اس کے لیے تزئین و آرائش ہو رہی ہے اس ہال کی، اسمبلی کی، اس لیے اسمبلی تو ہوگی بند۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پھر یہ جا کر تزئین و آرائش کی وجہ سے ہال اویلیبل نہیں ہوگا، تو پھر یہ جا کر مارچ میں کہیں، مارچ اور اپریل میں جا کر کہیں اس پر پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں۔ مطلب آئین ہے، قانون ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب جمع ہو جاتی ہے تو 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن، اس دوران اسپیکر جو ہے وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اجلاس بلانے کا۔ میرے ساتھ جب یہ ایک دوست نے خبر شیئر کی، میں نے خود بھی دیکھی تھی، تو مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے دنوں کرونا چل رہا تھا، اور کرونا اور پنجاب اسمبلی کا چھوٹا ہال، جو پرانا جو ہال ہے وہ چھوٹا تھا، تو وہاں پر اس اجلاس نہیں ہو سکتا تھا پنجاب اسمبلی کے اس سیشن ہال میں، تو اس کے لیے ایک پرائیویٹ ہوٹل اسمبلی کے بالکل ساتھ وہ ہائر کیا گیا تھا، اس کا ہال بڑا تھا، تو اجلاس وہاں پہ ہوتے رہے جب تک اسمبلی میں جو کرونا کی SOPs پر پراپر عمل درآمد اور یہ وہ سارا ہوا، کیونکہ بجٹ سیشن چل رہا تھا، تو بجٹ سیشن کی وجہ سے سب نے حصہ لینا تھا، تو اسی وجہ سے گزشتہ برس ایک پرائیویٹ ہوٹل میں اسمبلی کا سیشن ہوتا رہا۔ تو اب یہ دور کی کوڑی کوئی صاحب لائے کہ جی وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں دیکھوں گا کہ کیا آپشنس ہو سکتے ہیں اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے اب یہ کہ اگر کوئی ایسی ہرڈل کریٹ کی جاتی ہے تو پھر اس کا قانونی چارہ جوئی کیسے کی جائے اور اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ حکومت ہر حد تک جا سکتی ہے عمران خان صاحب کی، اور آخری حد عمران خان صاحب کی ہوگی وہ کہ اسمبلی توڑ دیں، اور اسمبلی توڑ بھی دیں گے تو پھر اپوزیشن کی جیت ہوگی، ادھر بھی اپوزیشن کی جیت ہوگی۔ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب اسمبلی توڑ بھی لیتے ہیں تو بھی جیت ہوگی اپنا اپوزیشن کی۔ تو آصف زرداری فارمولہ بھی اسی طرح کا کچھ ہے، اس پر میں آتا ہوں بعد میں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، تحریک عدم اعتماد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ڈے 1 سے آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنے جو اتحادی ہیں، اب تو پارلیمنٹ کے اتحادی ہیں، PDM کے اتحادی تو نہیں رہے، تو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے اپنے اتحادیوں کو یہ سمجھاتے رہے، کہتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے اس حکومت پر حملہ کرنا ہے، باہر سے حملہ کامیاب نہیں ہوگا، اور باہر سے حملہ عمران خان نے ہم نے پر کیا تھا نواز شریف صاحب پر 126 دن کا دھرنا، تو اس لیے اب فارمولہ بھی زرداری فارمولہ اپلائی کیا جا رہا ہے جو آزمودہ ہے اور پہلے کامیاب ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن اب عثمان بزدار صاحب، اپنا عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو روس میں چلے گئے، اور روس میں جانے سے پہلے جو خبریں تھیں وہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے کر گئے، تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، یعنی پارٹی تمہارے حوالے۔ اب ادھر سے کل میں نے جو رات کو میرا آخری ویلاگ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ یار مطلب اپوزیشن تو اپوزیشن، اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI کے اتنے ارکان ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی مجھے وزارت اعلیٰ دے دو جب تک اب یہ انٹرم سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں، اور یہ پرانی ظاہر خواہش ہے، پہلا فارمولہ تھا بھی یہی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے دوڑ لگا دی تھی کہ آصف زرداری تو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، تو اس پر انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسز بھی کی کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے کیوں قابل قبول ہو؟ پرویز الہی صاحب جیسا کائیاں سیاست دان اور جو ان کی کارکردگی ہے، شہباز شریف صاحب
کی تو ٹھیک ہے، کارکردگی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرویز الہی صاحب کی کارکردگی کے اوپر چڑھ کر آگے شہباز شریف صاحب نے اپنی کارکردگی، یعنی پرویز الہی کو بھی پھر بھی پہنچ نہیں سکے تھے۔ پنجاب میں آج بھی ہسپتالوں کی صورتحال، سڑکوں کا جال، ریسکیو 1122، یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، ٹریفک وارڈنس، ہائی وے پولیس، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اور ایجوکیشن اصلاحات، بہت سی چیزیں پرویز الہی صاحب نے ایسی کی تھیں جن کو شہباز شریف صاحب نے آنے کے بعد 2008 میں یعنی وہ جب بنے تھے 2008 میں تو بنے تھے سردار دوست محمد کھوسہ 3 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے آ کر وہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی وہ ان اقدامات کو، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کرتے ہوتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ سردار دوست محمد کھوسہ نے تو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، آج کل وہ پیپلز پارٹی میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ہمیں 8 کلب روڈ کا دورہ کروایا تھا، بتایا تھا کہ جی یہ تو ہم یہاں پر یونیورسٹی بنائیں گے، اور اس سے پہلے شہباز شریف اعلان کر چکے تھے کہ ہم نے 8 کلب روڈ پر ایک بہت ہی مہنگا ترین بنایا گیا ہے اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دوسرا حصہ، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ 90 ہے 90 مال روڈ پر، تو عثمان بزدار کہہ رہا ہوں، وہ ایک ہی علاقے کے نا، سردار دوست محمد کھوسہ صاحب نے وزٹ کروایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے عرصے میں اس میں یونیورسٹی بنا دیں گے، نہیں بنی یونیورسٹی ابھی تک، وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس 8 کلب روڈ پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا حصہ ہی ہے وہ، تو وہ عثمان بزدار صاحب آ رہے ہیں، وہ دوست محمد کھوسہ صاحب کے وزیر اعلیٰ ہٹنے کے بعد یعنی 3 ماہ کے بعد جب شہباز شریف صاحب آئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ ریسکیو 1122 یا یہ خاص طور پر جو ہے وہ اپنا ٹریفک وارڈنس والا سسٹم، اس کو چینج کرنا اور ختم کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں کر سکے تھے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، تو مسلم لیگ نون کسی صورت ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دے گی، وہ اپنی کیا ہوتی ہے وہ ذرا کمفرٹ لیول دیکھنا چاہ رہی میں جانا چاہ رہی کہ ذرا ہم ایزی ہو جائیں گے، اگر مسلم لیگ کا اجازت مل جاتی ہے تو پھر باقی پھٹیک نہیں جھیلنی پڑے گی، پی ٹی آئی کے ارکان کو ساتھ ملاؤ پھر ان کو ٹکٹس دو۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے اس سے بچنے کے لیے، یعنی پی ٹی آئی کے ارکان اتحادی بھی توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا نا دعوے میں، اگر وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت اعلیٰ دیں اور یہ ہمارے پاس 11 ارکان یہ ہیں، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 نہیں ہے، یہ اور بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ مکیں گے تو 11 کے 22 بھی ہو سکتے ہیں اور 22 کے 33 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے، تو عمران خان صاحب پنجاب کے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو اور ارکان صوبائی اسمبلی کو جڑے رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، انٹیکٹ رکھنے کے لیے ذمہ داری دے گئے عثمان بزدار صاحب کو کہ بزدار صاحب آپ نے اپنے ارکان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اور بزدار صاحب کی جو خبریں آ رہی ہیں، اب ایک اخبار نے خبر رپورٹ کی ہے، انور حسین سمرا صاحب ہیں، انہوں نے رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا بزدار صاحب نے 80 ارب روپے کے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران ٹھیکے اپنے خاندان اور اپنے قریبی دوستوں میں بانٹے ہیں، تقسیم کیے ہیں 80 ارب روپے کے، اور یہ زیادہ تر ان کی اپنی تحصیل توسا اور اپنے ضلع، اور اس کے بعد اپنا جو ان کا علاقہ ہے، گاؤں ہے آبائی گاؤں قصبہ ہے پارتھی، وہاں کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹھیکے دیے گئے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ٹھیکے ہیں، روڈز کے ہیں، اسکولز کے ہیں، مطلب پبلک ہیلتھ اور روڈ انفراسٹرکچر کے اور اس طرح کے ٹھیکے، 80 ارب روپے کے ٹھیکے کمپنیاں بنوائی گئیں، کہ مطلب ایک بندہ جو ٹھیکیدار نہیں ہے، کسی انجینئر کا لائسنس لے لیا، کمپنی بنا دی، ٹھیکے دے دیے ان کو 80 ارب روپے کے۔ تو عثمان بزدار صاحب سے تو لوگ زیادہ ناراض ہیں عمران خان صاحب کی نسبت۔ عثمان بزدار صاحب کو تو اپنے وزراء ان سے جو ہے وہ جاتے ہیں کہ یار وہ کسی کا کام نہیں کرتے، کسی کو سارا کچھ جو کچھ ہے سارا کچھ توسا شریف۔ لاہور کا حال، میں روزانہ سفر کرتا ہوں لاہور میں، جو بندہ لاہور میں رہنے والا ہے وہ مال روڈ سے دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے، لیفٹ کھبے مڑے مال روڈ سے، اور وہ جو سڑک ہے اپنا لاہور چیمبر آف کامرس والی، ایوان اقبال والی کارنر پہ اس کے وہ ہے اپنا ایک ہوٹل ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ الحمرہ ہے، اس سڑک پہ جائیں وہ سڑک نہیں رہی وہاں پہ، لاہور شہر میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بالکل سامنے سڑک نہیں رہی۔ عثمان بزدار صاحب نے سارے ٹھیکے 80 ارب روپے کے اپنے دوستوں میں، خبر ہے میں خبر کوٹ کر رہا ہوں، اپنے دوستوں میں اور اپنے فیملی کے لوگوں میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے، وہاں پتہ نہیں کتنا کام ہوا ہے، لاہور شہر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو وہ عثمان بزدار صاحب سے تو لوگ ناراض ہیں۔ عثمان بزدار صاحب، محمود خان صاحب سے تو
پرویز خٹک صاحب ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جہاں جاتے ہیں محمود خان صاحب کے تو لوگ مطلب جس طرح ان کی وہاں پہ گورننس رہی ہے، محمود خان صاحب سے بھی لوگ ناراض ہیں، MNAs ناراض ہیں، MPs ناراض ہیں، وہاں الگ سے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ ڈال کر گئے ہیں، اور اب ادھر سے آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، میں نے کل بتایا تھا نا، نواز شریف اور آصف زرداری صاحب دوبارہ ہاٹ لائن پر رابطے میں آ گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح 2008 میں رابطے میں تھے۔ اس وقت تو موجود تھے نا، پاکستان میں تھے دونوں، لیکن فارمولا وہی اپلائی کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب ہیں، پرویز خٹک وزیر دفاع، آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ارکان کو اگر توڑا جائے گا وہ نااہل ہو جائیں گے تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو پھر اگلا قائد ایوان نہیں منتخب کیا جا سکتا ہے، تو شاہد خاقان عباسی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد ہم حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے، کون کہتا ہے ہم حکومت بنائیں گے؟ مطلب اگر اصلاحات کچھ کرنی ہوں گی، اس پہ ابھی کچھ چیزیں فائنل ہونی ہیں، تو وہ کچھ چیزیں فائنل ہو چکی ہوئی ہیں، آصف زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ان 5 کے درمیان چیزیں کچھ طے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ جو آصف زرداری سے ملاقات کر رہے تھے چودھری برادران، اس میں چودھری برادران سے مطلب کہ چودھری پرویز الہی تھے، طارق بشیر چیمہ صاحب تھے، مونس الہی صاحب تھے، اور ان کے خاندان کے دوسرے جو MNAs ہیں وہ وہاں موجود تھے ملاقات میں۔ آصف زرداری اکیلے تھے، پیپلز پارٹی کی دوسری لیڈرشپ نہیں تھی وہاں بیٹھی ہوئی۔ اور میرے جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی، اور میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ قائد اعظم اوکے ہے، مان چکی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے، ہم میکسیمم لینا چاہتے ہیں، اور میکسیمم کے لیے ابھی ان کی شرط ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کی جائے گی، عثمان بزدار کی حکومت گرے گی، تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کچھ عرصے کے لیے ہمیں دے دیں۔ اگر ان اسمبلیوں کا مدت پوری کروانی ہے یا کچھ عرصہ ان کو رکھنا ہے، تو اس دوران وزارت اعلیٰ، تو اس دوران ممکن ہے کہ اگر 2 4 5 ماہ کا یہ سوچیں گے کہ وزارت اعلیٰ دے دیں ان کو، تو ہم شاید ان کو دے دیں۔ اگر 5 6 ماہ اگر اسمبلیوں کو رکھنا ہے تو شاید وزارت اعلیٰ دے دیں، لیکن اس وقت بھی ایشو یہ آئے گا کہ پرویز الہی صاحب پھر اسمبلی کیوں توڑیں گے، پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، ایک نیا کٹا کھل جائے گا۔ تو اس لیے مسلم لیگ قائد اعظم نہیں چاہتی کہ ان کو وزارت اعلیٰ دیں، لیکن ظاہر ہے اب جب معاملات آگے بڑھیں گے، فیوچر کی کوئی گارنٹیز ہوں گی، تو چودھری پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز اور بھی ہیں، تو وہ مان جائیں گے۔ تو اب میں واپس آتا ہوں زرداری فارمولا پر۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے جو نوٹس لیے ہوئے تھے عثمان بزدار صاحب کی کارکردگیوں پر، پھر وہ مطلب اس میں دیکھیں نا، وہ شراب کے لائسنس والا معاملہ تھا، ٹیکے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کی کتنے قصے کہانیاں سامنے آئے تھے، یہاں تک کہ عثمان بزدار صاحب نے چائے اور وہ کیا تھا، وہ اس میں چائے کی میں پیتے تھے وہ ڈال کے الائچی ڈال کے پیتے تھے، الائچی ایک آدمی میں دانہ نہیں نکلا، خوشبو نہیں نکلی، تو انہوں نے افسر معطل کر دیے تھے۔ پھر عثمان بزدار صاحب کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ لوگ وہاں جہاں قیام کرتے تھے انیکسی میں، وہاں انیکسی میں ان کو مناسب بسترے نہیں ملے تھے، ان کو چائے جس کپس میں ملی تھی، کپ اور تھی اور ساسر اور تھی، پرچ جو ہوتی ہے وہ الگ تھی، تو اس پر انہوں نے اسٹاف معطل کر دیا تھا، کمیٹیاں بٹھا دی تھی، اور بعد میں فائنلی انہوں نے خود ہی جب ان کی ہم نے جب یہ خبریں بریک کی، خبریں دی، تو اس کے بعد آئے عثمان بزدار صاحب کی، ظاہر ہے لگتی ہے نا، کٹ لگتی ہے بندے کی، اور سوشل میڈیا پر ٹرول ہونی شروع ہو گئی، ان کی تعریفیں ہونا شروع ہو گئی، تو پھر انہوں نے وہ ایک دربار بٹھایا، دربار میں کہا کہ جی مجھے یہ بندہ دے دو جس نے خبر دی ہے، وہ بندہ دے دو جس نے خبر دی ہے، میں نے سب کے خلاف کارروائی ختم کر دی، واپس لے لی ہے۔ تو وہاں پر ایک سیاح بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بزدار صاحب کو کہا کہ بزدار صاحب کوئی بندہ نہیں ملنا، معاملہ اور بگڑے گا، چھوڑ دیں۔ پھر بزدار صاحب کو بات سمجھ آ گئی تھی، وہ عمران خان نہیں ہے، عثمان بزدار ہیں، سیانے ہیں عمران خان صاحب سے زیادہ، لہٰذا انہوں نے معاملہ کر دیا، ہم سندھی میں کہتے ہیں لے مٹی پاتی۔ اور تو بہرحال، تو اب میں واپس آتا ہوں آصف زرداری فارمولہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بی بی شہید کے بعد جو انتخابات ہوئے، تو اس میں پیپلز پارٹی میجورٹی نہیں لے سکی تھی، لیکن سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ساتھ ملایا تھا، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر مشرف سے حکومت بن گئی، اور پھر حلف برداری، مشرف صدر تھے تو مشرف نے وزیر اعظم اور کابینہ سے حلف لینا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے مشرف سے حلف نہیں لینا، لیکن آپشن کوئی نہیں تھا، تو پھر احتجاج کر کے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے حلف مشرف سے لیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ بلکہ ہنی مون ہی نہیں ہوا تھا اس اتحاد کا، کچھ عرصے کے بعد مسلم لیگ نون ہو گئی الگ اتحاد سے، لیکن مشرف اوپر بیٹھے ہوئے تھے، صدر بنے،
اور وہ روزانہ دھمکاتے تھے، عجیب طرح طرح کے بیانات دیتے تھے، اور بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ بیٹھے تھے کہ جی میں نے پھر اسمبلی توڑ دینی ہے، اگر مجھے گیلانی صاحب وغیرہ میرے ساتھ نہیں چلے تو میں نے اسمبلی توڑ دینی ہے۔ 58(2)B کا اختیار ان کے پاس موجود تھا۔ 58(2)B والے صدر کو ایوان صدر سے نکالنا یوں جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکنا، مکھن میں سے بال نکال کے پھینکنا، اس طرح کر کے پھینک دیا تھا آصف زرداری صاحب کے فارمولہ پر۔ نواز شریف صاحب کا پریشر تھا کہ جی مشرف کو نکالنا ہے۔ زرداری صاحب نے کیا کیا تھا کہ زرداری صاحب نے اس وقت ایک ماحول بنا کر انہوں نے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ڈوگر صاحب، عبدالحمید ڈوگر، افتخار چودھری کو ہٹانے کے بعد مشرف نے ان کو لگایا تھا نا، عبدالحمید ڈوگر صاحب کی اور زرداری صاحب کی لائنیں ملتی تھی۔ زرداری صاحب نے تحریک عدم اعتماد کا اعلان اپنا مواخذے کا اعلان کرنے سے پہلے ڈوگر صاحب کے ساتھ لائنیں سیدھی کر لی تھی۔ ڈوگر صاحب کو سے یقین یا لے لیا تھا، گارنٹی لے لی تھی کہ اگر ہم مواخذے کی طرف جائیں یا اعلان کریں تو مشرف ممکن ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، تو لہٰذا آپ نے اسمبلیاں بحال کر دینی ہیں۔ بلکہ پھر اس میں یہ ہوا کہ جب آصف زرداری صاحب نے لاہور میں گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ اب ایوان صدر میں بھی مشرف کا مواخذہ ہوگا اور ایوان صدر میں بھی جیالہ صدر ہوگا، اور وہاں پر جی اے بھٹو کو نعرے لگیں گے، تو تاریخ میں آپ جائیں 2008 بہت پرانا نہیں، اگست 2008 کا معاملہ یہ، تاریخ میں جائیں آپ تو مشرف صاحب جو ہیں دوڑے کراچی پہنچے تھے متحدہ قومی موومنٹ والوں کے ساتھ، اور یہ مسلم لیگ قائد اعظم یہی والی جو آج کل بلاول ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو مسلم لیگ قائد اعظم والوں کے پاس وہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو کہا تھا، وہاں پر تقریب کی تھی، خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کے پاس میجورٹی نہیں تھی، 2/3 نہیں تھی، مواخذہ نہیں کامیاب ہونے کے امکانات کم تھے، لیکن مواخذے کی تحریک ہو گئی۔ تحریک ہونے کے بعد پھر مشرف نے میرا خیال ہے 18 اگست ہے یا یہی دن ہے، تو ان دنوں میں مشرف نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے مشرف نے کہا تھا اللہ حافظ جی، میں جا رہا ہوں پاکستان کا، اللہ حافظ۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا تھا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ تو وہ فارمولہ بیسیکلی یہ تھا کہ پہلے ماحول بناؤ، پورا ہر طرف سے یقینی کرو کہ کوئی اور حملہ نہیں ہوگا، اور اس وقت بلکہ آصف زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ جی وہ اس وقت فوج اس طرح مشرف کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں خطرہ تھا کہ کہیں مشرف کے پیچھے نہ کھڑی ہو جائے۔ بعد میں کھڑی ہو گئی تھی نا، ادارہ کھڑا ہو گیا تھا جب ان کے خلاف نواز شریف صاحب نے مقدمہ کیا تھا۔ تو بہرحال تو وہ والا فارمولہ اس معاملے پر بھی اپلائی کیا جا رہا ہے کہ پورا ماحول بنایا ہے، دیکھا ہے کہ کہاں نیوٹرلائزیشن ہے، دیکھا ہے کہ کہاں سے ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اب وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب یہ کمیٹی تاریخ کا فیصلہ کرے گی۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے اسمبلی توڑنے کا سوائے استعفے دینے کے۔ تو تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی تو اسمبلی نہیں توڑ سکتے، استعفے دے کر گھر جا سکتے ہیں، جس طرح مشرف گھر گئے تھے۔ تحریک عدم اعتماد کے جو یہ ماحول بن رہا ہے، تحرک جو جس طرح مومنٹم بنا ہوا ہے، اس دوران عمران خان صاحب کے پاس آپشن ہے کہ اسمبلی توڑ کر چلے جائیں جس طرح مشرف چلے گئے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری فارمولہ کے سامنے عمران خان مشرف فارمولہ اپلائی کرتے ہیں، یا پھر وہ جو کہتے ہیں جو کہ میں کھڑا رہوں گا، کہتے تو مشرف بھی تھے میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن ڈر کے دوڑ گئے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یا زرداری فارمولہ کے سامنے مشرف فارمولہ اپلائی کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔